خصوصاً سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. انتہائی قابل صد احترام مخلص موحد مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ رب کریم محض اپنے فضل، احسان، توفیق اور عطا سے مجھے حق سچ بات بیان کرنے اور ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. امت کی رسوائی، ذلت، خواری اور پستی کی 2 وجوہات ہیں. آج امت مسلمہ ہر طرف مار کھا رہی ہے. امت مسلمہ
مغلوب ہے اور یہود و نصارہ غالب ہے۔ آج مسلمان کا خون بالکل سستا ہو چکا ہے۔ کفار مسلمانوں کا خون بہائے جا رہے ہیں، بہائے جا رہے ہیں، بہائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو انبیاء کی وارث امت ہے، یہ تو امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اگر سوچا جائے، غور کیا جائے کہ امت کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے، تو جواب آئے گا کہ امت کی رسوائی، پستی، ذلت اور مغلوب ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ امت نے قرآن کو چھوڑا دیا ہے، اور دوسری وجہ کہ امت نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا دیا ہے۔ جب تک امت میں قرآن اور جہاد موجود تھا تو مسلمان غالب تھے۔ مسلمان جس علاقے میں اپنے قدم رکھتے تھے، یہود و نصارہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ مسلمان غالب تھے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ 2 کی بجائے 4 تھے، وہ مسلمان کوئی ہوا میں اڑتے تھے، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان جو تھے وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، اور قرآن کو سمجھ کر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اس لیے مسلمان غالب تھا۔ اور کافر مسلمانوں کو ٹیکس دیتے تھے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے جزیہ دیتے تھے۔ 2 وجوہات ہیں، ایک قرآن سے دوری اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ سے دوری۔ کیونکہ بندہ جب قرآن کے قریب لگتا ہے تو بندے کا ایمان بنتا ہے، جب ایمان بنتا ہے تو پھر وہ رب کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اولاد قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بنیاد ایمان کی ہے، اور ایمان بنتا ہے تو رب کے قرآن سے بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا ہے قرآن۔ اللہ پاکا تو نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، اس لیے لوگوں میں اللہ نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے اتارا ہے، ایمان کا ذریعہ بنا کے اتارا ہے۔ اس لیے رب کریم نے دوسرے مقام پہ جنات کا تبصرہ نقل کیا۔ جنات نے جو قرآن سنا تو قرآن سن کے جنات کہتے ہیں لوگوں، قرآن وہ کتاب ہے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق والا رستہ دکھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، و الی طریق مستقیم، صراط مستقیم پہ چلانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ جنات کہتے ہیں یہدی الی الرشد، کامیابی والا رستہ دکھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ صحابہ نے
اللہ کے رسول کے حکم پر جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، دنیا کی ساری آرائشیں اور نعمتیں قربان کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بستر پہ موت آ رہی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے خالد کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا ساری زندگی جہاد کے میدانوں میں جس جگہ سب سے سخت جنگ ہوتی تھی میں وہاں جایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے میری قسمت میں شہادت کی موت نہیں لکھی، اس لیے آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ صحابہ بھی تو انسان تھے، بیوی بچوں والے تھے، کاروبار والے تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے رب کی رضا پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس کی وجہ یہ ہے تیرا میرا ایمان بنا ہے قصے سن کر، کہانیاں سن کر، خوابیں سن کر، روایتیں سن کر، افادات سن کر، ملفوظات سن کر، حکایات سن کر۔ صحابہ کا ایمان بنا تھا رب کا قرآن سن کر۔ بنیاد یہ ہے، ذرا توجہ کر، سارے نبیوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قرآن کس لیے تذکرہ کرتا ہے؟ نمبر 1، اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں، شیطان جس طرح تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا اسی طرح وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ شیطان نے جس طرح تمہارے باب آدم کے کپڑے اتروا دیے، وہ شیطان اسی طرح تمہارے بھی کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے جس طرح تمہارے باب آدم سے غلطی کروا کے، لغزش کروا کے اسے وقتی طور پر جنت سے زمین ہے، اسی طرح تذکرہ کر کے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں، آدم تو میرا پیدا کیا ہوا ہے، آدم مخلوق ہے، میں اللہ خالق ہوں۔ جب آدم مخلوق ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے سارے نبی بھی میرے مخلوق ہیں، سارے ولی بھی میرے مخلوق ہیں، سارے پیر بھی میری مخلوق ہیں، سارے فقیر بھی میری مخلوق ہیں۔ جب آدم مخلوق تو آدم کی اولاد مخلوق، آدم مخلوق، آدم کی اولاد مخلوق، اور عبادت کے لائق مخلوق نہیں، عبادت کے لائق خالق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بنایا ہے۔ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، او فرشتوں میں اللہ زمین میں ایسی مخلوق آباد کرنے لگا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں تمہیں تو میں نے پیدا کیا اور تم میری عبادتیں کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو۔ فرشتوں تمہارے اندر تو میں نے موت کا نظام کوئی نہیں چلایا،
ولادت کا نظام کوئی نہیں چلایا، اپنے حکم سے تمہیں پیدا کیا ہے، جب قیامت آئے گی اپنے حکم سے تمہیں فنا کر دوں گا۔ لیکن میں اللہ پاک ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں سلسلہ ہو، کوئی باپ ہو، کوئی دادا ہو، کوئی پردادا ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی پوتا ہو، کوئی نواسا ہو۔ میں اللہ ایسی قوم اور مخلوق آباد کرنے لگا ہوں جو ایک دوسرے کی جانشین بنتی رہے، جانشین بنتی رہے۔ فرشتوں نے آگے سے سوال کیا، اللہ پاک پہلے سے ہم دو مخلوقیں زمین پر موجود ہیں، ایک ہم فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں۔ اللہ پاک یہ جو جنات ہیں بڑے فسادی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بھی فساد پھیلانے والا ہو۔ اس لیے فرشتے کہنے لگے، اللہ پاک سے درخواست کرنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ پاک کا تو زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں آباد کرنا چاہتا ہے جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، فساد کریں گے، قتل کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، زنا کریں گے، سود خوریاں کریں گے، تجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے سجدے کریں گے، تجھے چھوڑ کر غیر اللہ کو مصیبتوں میں پکاریں گے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ خون بہائیں گے۔ اللہ ایسی مخلوق کو آباد نہ کر، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح کرنے والے بھی کافی ہیں، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، فرشتوں نے انسان پر یہ اعتراض کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے جنوں کو دیکھا ہوا تھا تو فرشتے یہ سوچے کہ جو عادتیں جنوں کی ہیں کہیں وہ عادتیں انسانوں کی نہ ہوں، اس لیے فرشتوں نے یہ اعتراض کر دیا۔ اللہ نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا او فرشتو خاموش ہو جاؤ، انسان کی پیدائش اور تخلیق پہ اعتراض نہ کرو۔ مجھے پتہ ہے انسانوں میں فسادی بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، لیکن موحد بھی ہوں گے، بے نماز بھی ہوں گے لیکن تہجد گزار بھی ہوں گے، بے دین بھی ہوں گے لیکن دیندار بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کے اندر وہ بھی ہوں گے جو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن میں اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ اگر سمجھنا ہے تو آج فلسطین کے حالات کو دیکھ لے، فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان چپ بیٹھے ہیں، حکمران خاموشی کے ذریعے یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لیکن تجھے کوئی ایک فلسطینی بھی نہیں ملے گا جو اللہ سے نا امید ہوا ہو۔ ان مشکلوں اور تکلیفوں کے باوجود ان کی زبان پہ اللہ ہی کے تذکرے ہیں، اللہ ہی کے تذکرے ہیں، اللہ ہی کے تذکرے ہیں۔ معصوم بچیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں، معصوم بچے ہیں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، بوڑھی مائیں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں، جوان مسلمان ہیں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ اللہ نے کہا او فرشتو ٹھیک ہے، انسانوں میں بے دین بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، لیکن ایسے بھی ہوں گے چلیں گے زمین پر ان کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دے گی۔ اس لیے جنوں اعتراض نہ کرو، اللہ اکبر، فرشتوں اعتراض نہ کرو۔ نمبر دو، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ کروایا۔ اللہ نے کچھ چیزیں سامنے رکھ دیں اور فرشتوں سے پوچھا انبئونی
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم تو نام بتلا، تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ پہلی بات یاد رکھ، انسان کو فرشتوں پر فضیلت ملی علم کی وجہ سے۔ آدم کے پاس علم زیادہ، فرشتوں کے پاس علم کم ہے۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھ، بعض لوگ ضد کر رہے ہوتے ہیں نا جی نا نبی بشر نہیں، نبی بشر نہیں، نبی نور ہیں، نبی نور ہیں۔ وہ کہتے ہیں بشر آکھیں تے شر تھی سی، تلو دوزخ دا در تھی سی، اتوں رب دا قہر تھی سی۔ یہاں دیکھنا ہو میرا بھائی، آدم بشر ہے، فرشتے نوری ہیں، نوری ہار گئے، بشر جیت گیا۔ نوری پیچھے رہ گئے، بشر آگے نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیے، فرشتے ان چیزوں کے جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ساری بات کھل گئی، فرشتوں کو سمجھ آ گئی بات کہ آدم اور آدم کی اولاد میں جو دیندار اور مومن ہوں گے وہ ہم سے افضل ہوں گے، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ، قرآن کا انداز دیکھ، قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ او لوگو، فرشتے عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اگر فرشتوں کو اس بات کا پتہ ہوتا، ہم سوال کریں گے اللہ تو آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ آگے سے جواب دے گا مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ مقابلہ کرائے گا، آدم جیت جائے گا، ہم ہار جائیں گے۔ اگر فرشتوں کو پہلے سے اگلے حالات کا پتہ ہوتا، فرشتے یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ اس لیے فرشتے خود اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ہم فرشتے ضرور ہیں، بڑے عبادت گزار، بڑے تہجد گزار، نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ انسان کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بیمار ہوتا بھی ہے۔ فرشتہ کھاتا نہیں، سوتا نہیں، بیمار ہوتا نہیں، لگا ہے لگاتار اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اتنی عبادت فرشتہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی فرشتہ اللہ کا شریک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بادشاہو فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیسے؟ انہوں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اور میرے بھائی، کوئی انسان فرشتوں سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا۔ فرشتے جب رب کے شریک نہیں تو اور کوئی شریک نہیں۔ وہ کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں، انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ آدم ہم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک اور حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، او فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم، او فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا،
سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ایک ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلا مسئلہ یاد رکھ، قرآن کا مسئلہ ہے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ سجدہ کسی نبی کا حق نہیں، کسی ولی کا حق نہیں، کسی پیر کا حق نہیں، کسی فقیر کا حق نہیں، کسی زندے کا حق نہیں، کسی مردے کا حق نہیں، حتیٰ کہ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، میرے مرشد نے آخری وصیتیں جو کی صحابہ کو، ان میں فرمایا او میرے صحابہ، تم سے پہلی کچھ امتیں یہود و نصارہ، ان قوما ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں نے یعنی یہودیوں عیسائیوں نے اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ۔ او میرے صحابہ، یہودیوں عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں کو، ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے قرآن کا صاف مسئلہ سن، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ سورج کا حق نہیں، سجدہ چاند کا حق نہیں، سجدہ پیر کا حق نہیں، سجدہ فقیر کا حق نہیں، سجدہ قبر کا حق نہیں، سجدہ بت کا حق نہیں، بلکہ سجدوں کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اب پھر سوال ہے، اگر سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے تو آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیوں کیا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اسجدوا لے آدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ادھر تم کہتے ہو سجدہ صرف اللہ کے لیے، ادھر اللہ حکم کر رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جواب سن میرے عزیز، پہلا جواب، سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ تو کسے ہو رہا ہے؟ اللہ کو ہو رہا ہے، لیکن آدم ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ قبلہ ہے۔ بیت اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حرمین کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات بڑا مزہ آتا ہے، بندہ مطاف میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، سامنے بیت اللہ ہوتا ہے، جاگ کے جواب دینا، جب وہاں بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہو، سجدہ اس بیت اللہ کو کرتے ہو یا اللہ کو کرتے ہو؟ اللہ کو کرتے ہو۔ اگر کوئی اس بیت اللہ کے پتھروں کے بنے اس کمرے کو بھی سجدہ کرے تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ سجدہ بیت اللہ کا حق نہیں، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو جس طرح تیرے میرے سامنے بیت اللہ ہے، سجدہ بیت اللہ کا نہیں، سجدہ اللہ کا ہے، اسی طرح فرشتوں کے سامنے بھی بابا آدم تھے، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا۔ دوسرا جواب بھی سن لے، اس کو سمجھ لے، سجدہ حضرت آدم کو ہوا، لیکن سجدہ دو قسم ہے، ایک ہے سجدہ تعظیم اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ ایک ہے سجدہ تعظیم اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت کیا ہے؟ جس ہستی کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ عالم الغیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، نفع نقصان کی مالک بھی ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے بھی ہے۔ اس عقیدے سے اگر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ عقیدہ نہیں، صرف تمہیں اس ہستی سے پیار ہے، تو پھر سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیم ہے۔
پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے۔ اگر سجدہ تعظیم جائز ہوتا، جاگ رہے ہو؟ آج کئی مرید پیروں کے پیروں میں سجدے کرتے نہیں کرتے؟ میرے جملے کو خدا کی قسم دل میں داخل ہونے دے، ساری کائنات کے پیر میرے محمد کریم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سجدہ تعظیم بھی میرے محمد کریم کی شریعت میں جائز ہوتا، ابو بکر صدیق اپنے مرشد کو سجدہ کرتا یا نہیں کرتا؟ فاروق اعظم سجدہ کرتا نہ کرتا؟ حضرت عثمان ذو النورین میرے مدنی کو سجدے کرتے نہ کرتے؟ علی شیر خدا سجدہ کرتا نہ کرتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا سجدے کرتی نہ کرتی؟ لیکن میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے، کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے بھی، بنات میں سے کسی ایک نے بھی سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرے مرشد کی شریعت میں سجدہ تعظیم بھی کسی کو کرنا یہ حرام ہے۔ آجا لوٹا، اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کی طرف، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ توجہ کر، ابلیس کہنے لگا اللہ پاک کا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے۔ اللہ مٹی کو چھوڑا جائے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے اور آگ کا شعلہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ میں افضل ہوں آدم سے، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اللہ اکبر، توجہ کر توجہ کر توجہ کر، اول من کاسا خلاف النص فهو ابلیس۔ ایک طرف رب کا حکم آ جائے، رب کے حکم کے مقابلے میں عقل کے پیچھے جانا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ایک طرف حکم کس کا آ گیا؟ خدا کا حکم آ گیا، اور خدا کے حکم کے مقابلے میں کیا چلانا؟ اپنی عقل چلانا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ ابلیس کی سنت ہے، اس نے عقل چلائی۔ رب کا حکم تھا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، اس نے رب کے حکم کے مقابلے میں عقل چلائی۔ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ ناکام ہوا۔ اس لیے قانون یاد رکھ، مسئلہ یاد رکھ، عقل ہمیشہ رب کے حکم اور نبی کی زبان کے پیچھے چلے گی۔ تیری میری عقل کا کوئی اعتبار نہیں، رب کے حکم اور محمد کی ادا کا اعتبار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خیال کر، فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدے کیے لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، دفع کر دیا ابلیس کو، فرمایا نکل جا میری جنت سے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا اے میرے پیارو، تم ڈیرے لگا لو جنت میں، اس
اسکن انت و زوجکل جنہ، اے آدم تو بھی تیری بیوی بھی ٹھکانہ پکڑ لو جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور سیر ہو کر کھاؤ جنت سے جہاں سے تمہاری مرضی ہو، لیکن خیال کرنا لا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت میں جہاں سے مرضی ہو کھاتے رہو، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم کی بیوی، اگر تم نے میرا حکم توڑا اور میرا حکم توڑ کے اس درخت کے قریب چلے گئے تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پروٹوکول مل گیا، شیطان کو بڑی تکلیف، شیطان کو بڑی، ہاں اس لیے کہ آدم یا آدم کی اولاد جب اللہ کے قریب لگنے لگتی ہے تو شیطان کو بڑی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مولانا صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا اور کہا جو بندہ صدقہ کرے نا صدقہ، وہ بندہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان کی کیا توڑ دیتا ہے؟ کمر۔ واقعی بات ہے، صدقے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، نفلیں اور تہجد پڑھنا آسان ہے، تلاوتیں کرنا آسان ہے، لیکن اپنا مال اللہ کے رستے میں لگانا یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے جو منافق تھے نا مدینے میں، وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب کہا گیا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اچھا اللہ فقیر ہو گئے اور ہم مالدار ہو گئے، ہم کیوں زکاتیں دیں؟ یہ مشکل کام ہے۔ تو عالم نے تقریر کی، صدقے کے فضائل بیان کیے، ایک بندہ سن رہا تھا، اس نے کہا چل یار آج تو میں شیطان کی کمر توڑ کے رہوں گا۔ چلا گیا گھر سے کوئی چیز اٹھائی، کوئی دانے وغیرہ اٹھائے، زمیندار بندہ ہوگا، گھر کے دروازے سے نکلنے لگا، بیوی نے آواز دی کدھر جا رہا ہے؟ آج خطیب صاحب نے مسئلہ جو بیان کیا ہے، جو صدقہ کرتا ہے شیطان کی کمر توڑتا ہے، میں یہ صدقہ کر کے شیطان کی کمر توڑنے لگا ہوں۔ اس نے وہ دانے وغیرہ اس سے لے لیے اور کہا چل جا یہ صدقہ نہیں کرنا، ہم کیا کھائیں گے؟ لوٹ کے آیا، مسجد پہنچا، امام خطیب صاحب نے پوچھا ہاں بھائی بتا شیطان کی کمر توڑی ہے یا کوئی نہیں توڑی؟ اس نے کہا خطیب صاحب شیطان کو تو میں نے قابو کر لیا تھا، آگے سے شیطان کی اماں مل گئی تھی مجھے، اس نے مجھے قابو کر لیا۔ یہ ایک لطیفہ ہے، مستورات میں ماشاءاللہ مردوں کی بنسبت زیادہ جذبہ ہے دین کا، یہ ایک لطیفہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں بات کو۔ فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ واہ میرے اللہ، حدیث میں آتا ہے آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو ایسے نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے؟ فرمایا جی۔ تو کلیم اللہ بھی ہے، تیرے ساتھ اللہ نے باتیں بھی کی ہوئی ہیں؟ فرمایا جی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے نہ کھاتا، مجھے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا آدم کو میں منع کروں گا، آدم کھائے گا اور پھر آدم کی ساری اولاد کو زمین پہ اتار دوں گا۔ جب اللہ نے میری پیدائش سے پہلے یہ بات لکھ دی تھی تو میں پھر کیسے بچ سکتا تھا؟ اس لیے تقدیر کے فیصلوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خیر فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ کون سا درخت ہے علماء نے بحث کی، لیکن میں کہا کرتا ہوں وہ درخت ہے سود کا، وہ درخت ہے زنا کا، وہ درخت ہے چوری کا، وہ درخت ہے شرک کا، وہ درخت ہے بدعت کا، وہ درخت ہے بہنوں بیٹیوں کی وراثتیں کھانے کا، وہ درخت ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے کا، وہ درخت ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچنے کا،
شریعت کے خلاف جتنے کام ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، اسی طرح رب نے تجھے اور مجھے شرک سے منع کیا، بدعت سے منع کیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، قتل سے منع کیا، ڈکیتی سے منع کیا، حرام خوری سے، حرام کاری سے منع کیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے منع کیا، جھوٹی گواہیوں سے منع کیا۔ اللہ پاک سمجھا رہا ہے، او آدم کی اولاد، احتیاط کرنا، میرا حکم توڑ کے کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اب شیطان کو حضرت آدم کی یہ عزت برداشت نہ ہوئی، اس نے کیا کیا؟ شیطان نے اپنا حلیہ بدل لیا، حلیہ بدل لیا، اور ایک بڑے نیک متقی صوفی صافی پرہیزگار کی شکل میں آدم علیہ السلام سے آ کر اس نے ملاقات کی۔ جنت کے دروازے پہ ادھر آدم علیہ السلام گئے، چہل قدمی کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ، ادھر وہ بھی صوفی بن کے کھڑا تھا۔ آدم علیہ السلام ابلیس کو پہچان نہ سکے، پہچان نہ سکے۔ ہاں، آج تو لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہمارے پیر بڑے کامل ہیں، ان کو جا کے نام عطا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں تو سارے نبیوں کا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہچان نہ سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھانی شروع کر دی۔ اے آدم، اے بی بی حوا، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں؟ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی سرداری مل جائے گی، ایسی بادشاہی مل جائے گی جس نے کبھی پرانا کوئی نہیں ہونا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، حضرت آدم اور بی بی حوا کو دھوکہ دینے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات سن رہی ہیں، زبان کا بھی بڑا میٹھا ہے اور انداز گفتگو بھی بڑا مؤثر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے، بی بی حوا کہنے لگی آدم یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہا ہے، چل ٹھیک ہے نا، اس درخت کو کھا لیتے ہیں، اگر اس درخت کو کھانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو اور کیا ضرورت ہے، اگر اس درخت کو کھانے سے اگر ہمیں ایسی بادشاہی مل جائے جو بادشاہی کبھی پرانی نہ ہو تو ہمیں اور کیا ضرورت ہے۔ ذرا توجہ کرنا میرے عزیزا، توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی چل پڑے، بی بی حوا بھی چل پڑی، اس درخت کے قریب پہنچ گئے، استعمال کرنے لگے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے جد امجد ہیں، عالم الغیب ہوتے، آئندہ کے حالات کو جاننے والے ہوتے، تو درخت کو استعمال کرنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی کہ میں جیسے ہی یہ درخت استعمال کروں گا اللہ مجھے فوراً جنت سے زمین پہ اتار دے گا، اور ایک لمبا عرصہ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، حیران رہیں گے، پریشان رہیں گے، روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت استعمال کرنے سے پہلے آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، آدم علیہ السلام کبھی بھی اس درخت کو استعمال
نہ کرتے. اس لیے قرآن تجھے مجھے مسئلہ سمجھا رہا ہے. اور میرا بندہ آئندہ کے حالات کو جاننا. کل کیا ہونے والا ہے, شام کیا ہونے والا ہے, مغرب کیا ہونے والا ہے, عصر کیا ہونے والا ہے, ابھی جمعے کے بعد کیا ہونے والا ہے. آئندہ کے حالات کو جاننا یہ کسی نبی کی شان نہیں, یہ کسی ولی کی شان نہیں, یہ کسی پیر کی شان نہیں, یہ کسی فقیر کی شان نہیں, یہ کسی زندے کسی مردے کی شان نہیں, بلکہ یہ شان ہے تو صرف اللہ ہی کی شان ہے. اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میرے 5 سوالوں کے جواب دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پوچھ تیرے سوال کیا ہیں. وہ کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں قیامت کب آئے گی. نمبر 2 بتائیں مجھے ذرا بارش کب ہوگی. نمبر 3 مجھے بتائیں ذرا میری بیوی حاملہ ہے, مجھے بتائیں بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی, کالا ہوگا سفید ہوگا, ذہین ہوگا نالائق ہوگا, کیسا بیٹا ہوگا مجھے بتائیں ذرا. نمبر 4 وہ کہنے لگا کل کیا ہونے والا ہے مجھے یہ بھی بتا دیں. نمبر 5 مجھے یہ بھی بتا دیں, مجھے یہ تو پتا ہے میری پیدائش کدھر ہوئی ہے لیکن مجھے یہ پتا کوئی نہیں مجھے موت کدھر آئے گی. اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. مجھے یہ پتا نہیں مجھے موت کدھر آئے گی. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میرے 5 سوالوں کے جواب دیں. نمبر 1 قیامت کب آئے گی. نمبر 2 بارش کتنی اور کب ہوگی. نمبر 3 میری بیوی کے رحم میں کیا ہے. نمبر 4 کل کیا ہونے والا ہے. نمبر 5 مجھے موت کس جگہ آنی ہے. یہ 5 سوال اس کافر نے کیے, کسی مولوی سے نہیں, کسی پیر سے نہیں, کسی سید سے نہیں, کسی ولی سے نہیں, بلکہ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. واہ میرا مرشد تو بڑا سچا سچا مرشد ہے. آج کا کوئی پیر یا ملا ہوتا فوراً اپنی دکان چلانے کے لیے اندازے لگانا شروع کر دیتا. اچھا یار قیامت کتنے سال بعد آئے گی, اچھا یار بارش فلاں تاریخ کو ہوگی, اچھا یار یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا, تاکہ یہ میرا مرید مجھ سے متاثر ہو جائے. لیکن آمنہ کے لال محمد کریم خاموش ہو گئے. فرمایا انتظار کر, عرشوں والا جواب نازل کرے گا تو میں تجھے جواب دوں گا. میں محمد کو تیرے سوالوں کے جواب کا پتہ کوئی نہیں. اللہ پاک نے قرآن کی یہ آخری سورہ لقمان کی آیت اتار دی. میرا سچا سچا پیغمبر محمد کریم, میں اللہ نے تجھے سید الانبیاء بنایا ہے, صاحب قرآن, صاحب معراج, صاحب والضحیٰ, صاحب واللیل اذا سجا بنایا. لیکن میرا پیغمبر میں اللہ نے تجھے بھی اپنا شریک کوئی نہیں بنایا. غیب دان ہونا صرف میری صفت ہے. اس لیے میرا پیغمبر جن 5 باتوں کے بارے میں یہ کافر سوال کر رہا ہے, یہ 5 کی 5 باتیں غیب کا حصہ ہیں. اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے. اس لیے میرا پیغمبر اس کو جواب دے ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے.
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے جب بادل چڑھتے تھے نا، بادل، تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، پریشان ہو جاتے۔ ایک دن کسی پوچھنے والے نے پوچھ لی، اللہ کے رسول، بادل آتے ہیں تو ہم سب خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا مجھے قوم عاد کی یاد آ جاتی ہے، قوم عاد کی یاد آ جاتی ہے۔ گرمی بڑے زور کی تھی، آسمان پہ بادل آئے، قوم عاد کے لوگ اپنے بچوں کو لے کر گھروں سے باہر آ گئے میدان میں، چلو بارش میں اب ہم تھوڑی دیر لطف اندوز ہوں گے۔ سمجھ رہے تھے کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بادل آگ سے بھرے ہوئے تھے، اللہ نے ان پہ آگ برسا کے ان سب کو ہلاک کر دیا، اس لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ فرمایا بارش کب ہوگی؟ جاننے والا اکیلا اللہ۔ نمبر 3 فرمایا مادہ کے رحم میں کیا ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے، اس کی حقیقت اور تفصیل کو جاننے والا اکیلا اللہ۔ کل کیا ہونے والا ہے، اس کو جاننے والا اکیلا اللہ۔ کس موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، کس منٹ میں آئے گی، کس سیکنڈ میں آئے گی، یہ سب کچھ جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ نے، خلیفہ ہارون الرشید غالباً، اس نے رات کو خواب میں موت والے فرشتے کو دیکھ لیا اور موت والے فرشتے سے پوچھ بیٹھا یار میری موت کب آئے گی، میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اس موت والے فرشتے نے آگے سے یوں کیا، بس 5 انگلیاں دکھا دی، بس۔ خلیفہ صاحب صبح اٹھے، اپنی ریاست کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر اکٹھے کیے اور کہا او مولویو، پیرو، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، مجھے فرشتہ موت والا رات خواب میں ملا، میں نے پوچھا میری زندگی کتنی باقی ہے، اس نے صرف ایسے اشارہ کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے آپ کی 5 سال زندگی رہ گئی۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے 5 مہینے رہ گئے۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے 5 ہفتے رہ گئے، اور جو اس سے بالکل تنگ تھے انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کے صرف 5 دن رہ گئے۔ یہ پریشان ہوا۔ لیکن وہ زمانہ تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، سوال چلا گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بادشاہ، یہاں بات سالوں، ہفتوں، مہینوں یا دنوں کی نہیں ہے، اصل میں اس فرشتے نے یوں اشارہ کر کے تجھے قرآن کی سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن سورہ لقمان میں کہتا ہے 5 چیزوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے، اور وہاں آتا ہے کسے کب اور کس جگہ موت آئے گی، اس کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل استعمال کر لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پھل استعمال کیا، اللہ اکبر، قرآن بڑے عجیب انداز میں تذکرہ کر رہا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے ایک دم حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما دونوں کے بدنوں سے لباس غائب ہو جاتا ہے، دونوں برہنہ ہو جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، بھاگ بھاگ کے
جنت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کے اپنا شرم چھپا رہے ہیں۔ اللہ تجھے مجھے یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہے، او میرے بندو، شیطان ظالم نے تمہارے بابا آدم کا لباس اتروا دیا تھا، اس لیے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اسے دوست نہ کبھی سمجھنا۔ وہ تمہیں بھی بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی دین کے نام پہ تمہیں بے لباس کرے گا۔ جیسے مکے کے مشرک، وہ جب طواف کرتے تو کپڑے اتار دیتے، کہتے یار ان کپڑوں سے تو ہم گناہ کرتے ہیں، تو اب ان سے طواف کیسے کریں؟ ننگے ہو کر وہ بد نصیب طواف کرتے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں بے لباس ہو کر، اور ہمارے نادان لوگ جا کے ان سے اپنی دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ نا 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 نا، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، میں اللہ نے تمہارے لیے لباس کا حکم اتار دیا ہے، اس لباس سے اپنے شرم کو ڈھک کے رکھا کرو، اپنے بدن کو چھپا کے رکھا کرو، اسی میں تمہارے لیے زیب و زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بدن کو پتوں سے چھپا رہے ہیں، ادھر سے اللہ پاک حکم کرتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بعضکم لبعض عدو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا کو، دونوں کو آسمانوں سے زمین پہ اتار دیا، زمین پہ آ گئے۔ ایک لمبا عرصہ دونوں پریشان رہے، اپنے رب کو راضی کریں تو کیسے راضی کریں؟ ایک طرف دوڑ رہا ہے، دوسرا دوسری طرف دوڑ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران ہے، پریشان ہے۔ سارے نبیوں کا جد امجد حضرت آدم مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اپنی مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اب اللہ پاک کا غضب ذرا ٹھنڈا ہوا، اللہ پاک کی رحمت نے جوش مارا، تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، وہ کلمے جن کلموں کے ذریعے نے حضرت آدم نے اپنے رب کو پھر کیا کر لیا؟ راضی کر لیا۔ سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔ اب وہ کلمے کون سے کلمے تھے میرے عزیز؟ توجہ تو کرنا، وہ کلمے کون سے کلمے تھے؟ وہ کلمے تجھے ایک عالم بتائے، کوئی محدث بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی تاریخ دان بتائے، لیکن اس کے مقابلے میں تجھے وہ کلمے خود رب رحمان بتائے، تو تیرا فرض بنتا ہے کسی محدث، عالم، مفتی، مولوی، پیر کے پیچھے نہ جا، بلکہ رب کے پیچھے جا۔ اب وہ کلمے جن کلموں کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ کلمے کون سے کلمے تھے؟ یہ میرے سامنے سورہ آراف ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالا، دونوں کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 23 پڑھ رہا ہوں میرے عزیزا۔ سورۃ البقرہ کہتی ہے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، وہ کلمے کون سے؟ قرآن خود بتا رہا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
قالا دونوں کہنے لگے، حضرت آدم بھی اور بی بی حوا بھی دونوں کہنے لگے ربنا، سارے کہو ذرا، پھر کہو ربنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے، ہے کوئی وسیلہ؟ براہ راست اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ شارگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ قرآن کہتا ہے حضرت آدم نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن مولوی صاحب آ گئے، کہنے لگے نانا، حضرت آدم نے تو 5 تن پاک کا وسیلہ دیا تھا، دوسرے نے کہا نانا، حضرت آدم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا تھا، تیسرا آ گیا کہتا ہے نانا، حضرت آدم علیہ السلام نے تو ہمارے نبی کا وسیلہ دیا تھا۔ اللہ نے پوچھا آدم تو میرے آخری نبی کو کیسے جانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ پاکا، میں نے جنت میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے عزیز، ایک طرف یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، دوسری طرف رب کا قرآن ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ کلمے یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوسری طرف یہ موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے، قرآن کے مخالف روایت ہے۔ اور موضوع روایت وہ روایت ہوتی ہے ایک بات اللہ کے رسول نے کی نہیں، وہ بات اللہ کے رسول کے ذمے لگا دی جائے، ایسی روایت موضوع روایت کہلاتی ہے۔ اللہ خیال کرو، میں نے آج بیان کیا، میں نے ایک بات نہیں کی آج بیان میں، آپ میں سے کوئی بندہ باہر جا کے کہتا ہے شاہ صاحب نے بیان میں آج یہ بات کی ہے، حالانکہ وہ بات میں نے کی نہیں، تو یہ زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگرچہ مجھ پہ جھوٹ بولنا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں، کیونکہ میری بات شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور پھر آمنہ کے لال پہ جھوٹ بولنا اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ امت مسلمہ کی پستی کی وجہ قرآن سے دوری اور جہاد فی سبیل اللہ سے دوری۔ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم انفرادی طور پہ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بولو سارے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ وہ اللہ جو اپنے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیج سکتا ہے، وہ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بھی ابابیل بھیج سکتا ہے۔ وہ اللہ قادر ہے، ہم بے بس ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہو، ہم اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں پر، اپنے بھائیوں پر اپنی جان، اپنا تن، اپنا من سب کچھ لٹا دیں، قربان کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے امت مسلمہ کی بنیاد اور مثال ایک جسم والی ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو سارا جسم پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے الحمدللہ یہ بات تو تسلی کی ہے، آج سارے مسلمان پریشان ہیں۔ ہم اپنے طور پہ رب کسی کی سن لے، دعائیں تو کر سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں۔ ساری ملت کفر ایک طرف کھڑی ہے، وہ ساری ملت کفر ان کافروں کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان حکمرانوں پر کہ ان کی زبانوں سے صرف ایک تائید اور ان کے ساتھ معاونت کے جملے بھی نہیں نکل رہے۔ رب کریم اپنے فضل سے، احسان سے
امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔